خطاب فرما رہے تھے. اور اب درخواست ہے صدر تقریب وفاقی وزیر مواصلات و ریلوے جناب لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف سے وہ تشریف لائیں. خطاب خواتین و حضرات السلام علیکم. پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے وقت پہ تقریب کا انعقاد کروایا اور ساتھ ادیب حضرات کو اپنی تقریریں چھوٹے کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں نے جلدی جانا. مجھے پتہ ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بولنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس علم ہے, ایک بولنے کا طریقہ ہے, لیکن میری مصروفیات کی وجہ سے آپ شاید اتنا کچھ نہ کہہ سکے جو آپ ویسے نارملی کہتے ہیں. دوسرا, میرے پاس دو چوائسز ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اردو میں لکھی ہوئی شستہ تقریر کروں, اور دوسری یہ چوائس ہے کہ میں ایک فوجی کی زبان جو کہ ہم عام طور پہ بولتے ہیں, جس میں انگلش اور اردو مکس ہوتی ہے, اس میں آپ سے سیدھی سیدھی بات چیت کروں. تو پہلے تو میں افتخار عارف صاحب سے بہت خائف تھا کہ اگر میں نے یہ مکس زبان یوز کی تو وہ کہیں گے کہ یہ نہیں, فوجی ان پڑھ ہوتے ہیں. لیکن جب انہوں نے خود استعمال کیے الفاظ اور کہا وہاں ایک اسٹڈی ہوئی, تو میں پھر انکریج ہو گیا. میں کہا ٹھیک ہے, یہ بھی استعمال کرتے ہیں, اس لیے میں بھی کر سکتا ہوں. تو میں اس لیے اپنی فوجی زبان میں بہت مختصر الفاظ میں چند چیزیں کہوں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی ملک سے باہر ہوتا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جذبہ حب الوطنی ملک کے اندر رہنے والوں سے کہیں زیادہ زور شور سے اجاگر ہوتا ہے. اس کو وطن کی یاد آتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے وطن میں بھی ترقی ہو اور وہ اسی طرح ہو جس طرح کہ وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے. ایک کپتان کے رینک میں جب میں باہر گیا پہلی دفعہ ملک سے, تو میں نے ایک ڈائری لکھنی شروع کر دی جس میں وہ ہر چیز لکھتا گیا جو میں رائج ہوں, امپروو کریں. جس طرح انہوں نے جاپان کی مثال دی, ایک چھوٹا سا ملک جس کے وسائل نہ ہونے کے باوجود آج وہ ایک اقتصادی طاقت بن چکا ہے. تو یہ بیسیکلی ان کے ہارڈ ورک کی وجہ سے ہے, ان کی آنیسٹی کی وجہ سے ہے, ایک کلچر ہے وہاں پہ کام کرنے کا. تو جب آپ اپنے ملک سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کام چوری کا کلچر ہے. لیکن جو پاکستانی ملک سے باہر جاتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ انداز میں بیہیو کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستانی ملک سے باہر بہت کامیاب ہے؟ آیا یہ خوف ہے کہ ہمیں واپس بھیج دیں گے, یا بہتر تنخواہ وہاں پہ ملتی ہے تو اس لیے کام زیادہ کرتے ہیں؟ لیکن ایک چیز ڈیفینیٹ ہے کہ ان میں صلاحیتیں موجود ہیں, کیونکہ اگر صلاحیتیں نہ ہوتی تو ملک سے باہر بھی وہ پرفارمنس نہ دے سکتے جو کہ وہ دیتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ انالائز کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر آ کر کیوں وہ اچیو نہیں کرتے, وہ اچیومنٹ کی کیا وجہ, نان اچیومنٹ کی. تو میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ ہے قیادت کا فقدان. بطور قوم کے اگر آپ کو قیادت صحیح ملے, آپ کو ڈائریکشن صحیح ملے, تو آپ اس ڈائریکشن میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے. اگر قیادت صحیح ہوگی تو وہ پھر آپ کو غلط چیزیں کرنے سے بھی منع کرے گی. لیکن اگر قیادت خود غلط کام کرے گی تو قوم تو غلط کام کرے گی. اور سب سے بڑی اگر خرابی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں جس کو میں جڑ سمجھتا ہوں وہ ہے ایجوکیشن کا نہ ہونا, تعلیم کا نہ ہونا. اور تعلیم سے میرا مطلب وہ تعلیم نہیں ہے جو کہ ہم یہ خواندگی میں جدھر کے ایک آدمی دستخط کر لیتا ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے. نہیں, تعلیم کا مطلب ہے شعور ہونا, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا, اپنے ووٹ کا حق جاننا, اس کا شعور رکھنا کہ میں ووٹ کس کو دے رہا ہوں. یہ میرے لیڈر ہوں گے, انہوں نے مجھے لیڈ کرنا ہے, اس کا ماضی درست ہے. ووٹ ہم کن بیسس پہ دیتے ہیں؟ برادری ہے, ہاں جی میری برادری کا چور ہے, کوئی بات نہیں, برادری کا تو ہے نا, یہ مطلب علاقے کا ہے. تو ایسی چیزوں سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے, جس طرح کئی مقررین نے نشاندہی بھی کی کہ ہمیں مذہب, نسل, علاقہ
یہ ان سوچوں سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم میں وہ ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ہم تعلیم یافتہ ہوں تو ہمیں پتا ہوگا کہ شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے. یا اگر ایک کرسچین ہے, مسلم ہے, یا اگر ایک پنجابی ہے, پٹھان ہے, تو بھائی وہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے اس لیے پنجابی پٹھان ہے. اگر آپ بھی وہاں پیدا ہوتے تو آپ بھی اس طرح ہی ہوتے. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. تعلیم, آپ ایک قوم کو آپ پہچانتے ہیں اس کی ٹریفک دیکھ کر. آپ اپنی ٹریفک دیکھ لیں, ہر غلط کام ٹریفک کام کرتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک قوم کو اسیس کرنا ہے تو اس کی ٹریفک دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس قوم کا مزاج کیا ہے. ان ڈسپلن, بالکل کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کی پرواہ نہیں, ہر غلط موڑ موڑنا ہے, ہر غلط طریقے سے کراسنگ کرنی ہے. تو یہی چیز جب آپ اس کو تھوڑا اوپر لیول میں لے جاتے ہیں تو آپ کو یہی چیز اپنی قوم میں ملتی ہے. تو مغل صاحب نے کافی دردمندانہ انداز کے ساتھ ان چیزوں کو لکھنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کچھ سجیشنز بھی دی ہیں. ہو سکتا ہے ان کی سجیشنز کے ساتھ ہم ایگری نہ کریں کیونکہ اپنا اپنا انالیسز ہوتا ہے, لیکن ان میں چند بہت کارآمد بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کی کمی نہیں ہے, عمل کی کمی ہے. بختیاری صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک گروپ بنانا چاہیے جو ملیشیا کی اسٹڈی کرے. اسٹڈیز کی کوئی کمی نہیں ہے, اسٹڈیز کے ساتھ الماریاں بڑی پڑی ہیں, بہت اسٹڈیز ہوئی ہیں, بہت دانشور ہیں اس ملک میں, لیکن عمل نہیں کرتے. سب جانتے ہیں کہ ملیشیا کی ترقی کی وجہ کیا ہے. ایک وہ وقت تھا جبکہ ہماری ترقی کی رفتار, اوسط رفتار باقی سب ایشیا سے تیز تھی, اور ہماری ترقیاتی پلان کا منصوبہ کوریا والوں نے کہا تھا کہ ہمیں دیں کہ ہم اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ملک کو. آج ساؤتھ کوریا کدھر پہنچ گئے اور ہم کدھر ہیں. تو منصوبہ بندی کی تو ہمارے میں کمی نہیں ہے, کمی ہے عمل کی. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اس کتاب کے ذریعے آئی تھنک اور کچھ نہیں تو کم از کم ہماری ڈائریکشن کی طرف, صحیح ڈائریکشن کی طرف, اس کی اہمیت کی طرف مغل صاحب نے جو ہے وہ رہنمائی کی ہے. بختیاری صاحب نے کہا کہ جل صاحب کا پتہ نہیں چلتا کدھر کے رہنے والے ہیں, مختلف لوگ مختلف جگہوں کا کہتے ہیں. تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب ہم فوج میں آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں کے ہیں. یہ پاکستانی فوج میں بالکل کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ بعض لوگ باہر سے کہتے ہو جی یہ اردو سپیکنگ جنرل ہے تو اس لیے اس کے ساتھ کوئی وہ حمایت نہیں ہوگی اور یہ فلانا ہے. نہیں, ہماری فوج میں اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے اوپر ہو کر سوچتے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کدھر, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی میں بھی بھول گیا ہوں میں کدھر کا رہنے والا ہوں, پاکستان کا رہنے والا ہوں, پاکستانی, اینڈ دیٹس اٹ. اور جب بھی میرے سے کوئی پوچھتا ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کا رہنے والا. تو میرے خیال میں اگر یہ سوچ ہم میں آ جائے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے تو ہماری کافی خرابیوں کی جو ہے وہ جڑ جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور ہم صحیح انداز سے سوچنا شروع ہو جائیں گے. میں اب اس روایت کو نہیں توڑنا چاہتا کہ تقریر مختصر ہونی چاہیے, چائے بھی آپ کی تیار ہے اور مجھے بھی دور جانا ہے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا صدر تقریب وفاقی وزیر مواصلات و ریلوے جناب لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف خطاب فرما رہے تھے. میرے دوست نذیر تبسم نے کہا تھا کہ جناب جنرل جاوید اشرف کی انٹری ادبی زندگی میں ایک اچھا اضافہ ہے, اور میرے خیال میں یہ جو انہوں نے مہربانی فرمائی ہے, یہ تقریب جسے لکھا گیا تھا اسے نہیں پڑھا, ان کی ایکسٹمپور تقریب جو ہے وہ اس تقریب سے زیادہ بہتر تھی اور اس میں حب الوطنی کا جذبہ زیادہ نمایاں تھا. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں کرنل ٹرسٹ صاحب کا, جناب افتخار عارف کا, اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, چاہے حاضر ہے تشریف.